الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میثاق مدینہ کے ایک اہم شق پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ عصر حاضر کے حالات میں تبدیلی یا انقلاب کے جو نعرے لگتے ہیں تو انتشار، بغاوت، افراتفری، فساد، انقلاب، تبدیلی، اس میں کیا فرق ہو سکتی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں؟ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات حرف آخر ہے، ان کے مقابلے میں ہماری ذاتی رائے، ہماری ذاتی فکر، سوچ یا کسی کا قول کوئی معنی نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ یا اسلامی ریاست، اولین اسلامی ریاست کے لیے جو پہلی دستور ترتیب دی میثاق مدینہ کے نام سے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شق تحریر فرمائی۔ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ أَيْدِيهِمْ عَلَى كُلِّ مَنْ بَغَى مِنْهُمْ أَوِ ابْتَغِي الدَّسِيعَةَ ظُلْمًا أَوْ إِثْمًا أَوْ عُدْوَانًا أَوْ فَسَادًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ أَيْدِيهِمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا وَلَوْ كَانَ وَلَدُ أَحَدِهِمْ، اور متقی ایمان والوں کے ہاتھ ان میں سے ہر اس شخص کے خلاف اٹھیں گے جو سرکشی کرے یا استحصال بالجبر کرنا چاہے، یا گناہ یا تعدی کا ارتکاب کرے، یا پرامن شہریوں میں فساد پھیلانا چاہے، اور ایسے شخص کے خلاف سب مل کر اٹھیں گے خواہ ان میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ انتہائی قابل تحقیق شق ہے عصر حاضر کے تناظر میں کہ اللہ کے رسول نے اسلامی ریاست کے ہر شہری اور ہر باشندے کو اس بات کا پابند بنایا کہ ریاست کے اندر جو بندہ بھی کسی فساد یا انتشار یا بغاوت یا ظلم یا گناہ یا ریاست مخالف سرگرمی کے اعتبار سے کے حوالے سے اٹھتا ہے کسی بھی شکل صورت میں، سماج کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا خاتمہ روکے، اور سب سے پہلے باپ کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا خاتمہ روکے۔ یہ انتہائی بنیادی شق ہے، قابل تحقیق شق ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ ہر شہری کی بنیادی اور اولین فریضہ ہے کہ اپنے ارد گرد، اپنے سماج میں اپنے استطاعت کے مطابق ایسے عناصر کا خاتمہ روکے جن کی وجہ سے، جن کی زبان یا ہاتھ کی وجہ سے ریاست کو نقصان پہنچتی ہے۔ اب بغاوت یا فساد یا انتشار کیا چیز ہے؟ تو ہر وہ قدم، ہر وہ فعل، ہر وہ بات جو اس ریاست کے مروجہ دستور یا آئین یا قانون کے مخالف ہو۔ تو لہذا ریاست کے مروجہ دستور، آئین یا دستور کے خلاف بولنے والی ہر بات یا اٹھنے والی ہر قدم یا اٹھنے والی ہر انگلی اور ہاتھ، یہ فساد اور انتشار کے زمرے میں یہ بات شریعت محمدی کے تناظر میں آتی ہے، اور کسی مومن کے لیے یہ حلال اور جائز نہیں شریعت محمدی کے تناظر میں کہ وہ انتشار پیدا کرنے والے کا ساتھ دے دے۔ بعض اوقات انسان اپنے زعم باطل میں بہت اچھائی اور نیکی کا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ شریعت کا مخالف ہوتا ہے، اس کے برے اثرات سامنے آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک ریاست کے اندر رہتے ہوئے اگر ایک انسان یہ گلہ کرتا ہے کہ آئینی طریقے پر، قانون کے تحت اس کو اپنا حق نہیں ملتا، اپنا حصہ نہیں ملتا، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لہٰذا ریاست کے اندر، معاشرے کے اندر ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرے گا، اپنی استطاعت کے مطابق صحیح کرے گا، اور قانون کے اندر، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ گلہ کرتا ہے کہ ریاست سے وہ ناخوش ہے، ریاست اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو ریاست تو سماج کے اندر بحیثیت انسان اگر ہم دیکھیں تو ایک گھر کے اندر کتنے والدین ہیں جو اپنے اولاد سے خوش ہیں، کتنی اولاد ہے جو اپنے والدین سے خوش ہے، کتنے بھائی ہیں جو اپنے دوسرے بھائیوں سے خوش ہے، اور حتیٰ کہ اس کائنات کے اندر ایک مسلمان، کتنے مسلمان ہیں جو اپنے رب سے خوش ہے، کتنے انسان اپنے رب سے خوش ہے، جس کا فرمان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے رب کا ناشکر گزار ہے اور وہ اس پر خود بھی گواہ ہے۔ تو جب ایک انسان اپنے والدین سے خوش نہیں ہو سکتا، اپنے رب سے خوش نہیں ہو سکتا، تو ایک انسان ریاست سے کس طرح خوش ہو سکتا ہے، کس طرح اس سے راضی ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا میں کوئی کسی سے خوش نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ۔ تو یہ کوئی عذر نہیں غیر آئینی اقدام کرنے، قدم اٹھانے کی کہ جی ہم ریاست سے ناراض ہیں یا ریاست ہماری حق نہیں دیتی۔ اب حق لینے کی دو باتیں ہیں، حق دو طرح سے لی جاتی ہے۔ پہلے تو یہ کہ اپنا حق کو خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں، کیونکہ دو قسم کے انسان ہیں دنیا کے اندر رہنے والے۔ ایک ہے ترقی یافتہ، ترقی یافتہ قومیں یا انسان ہمیشہ یہ سوچتی ہے کہ اس کے اوپر ریاست کی جانب سے یا سماج کی جانب سے کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا کہ نہیں، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ نہیں۔ اور دوسرے ہے ترقی پذیر لوگ، ترقی پذیر قومیں، ریاستیں یا بھوکے پیاسے لوگ، یہ ہمیشہ اس سوچ میں ہے کہ ہماری حق ادا کی گئی کہ نہیں، ہمیں ہماری حق ملی کہ نہیں۔ یہ لوگ کبھی اپنے فرائض پورے کرنے کی جانب توجہ نہیں دیتے، یہ ہمیشہ اپنے حق لینے کی فکر کرتے ہیں۔ لہذا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنا حق چھوڑ دیں، اور یہ سمجھے کہ اللہ کی جانب سے اس پر آزمائش ہے، ریاست کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے، اور ہمیشہ اس پر صبر کرے اور اللہ سے اجر کی امید رکھے۔ اور اگر دوسری حالت میں آپ چاہتے ہیں کہ اپنا حق لے لے، تو پھر اس کا طریقہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ آپ پہلے خود کو تیار کریں اور پھر اپنے ساتھ تربیت یافتہ ٹیم کو تیار کریں، اور یہی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا شیوا و دستور رہا ہے، یہی دستور پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہا ہے۔ اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے جب آپ کے پاس تربیت یافتہ افراد آ جائے، اہل افراد آ جائے، منظم نیٹ ورک بنے جائے، تو پھر آپ انقلاب لانے کے لیے یا تبدیلی لانے کے لیے یا اصلاح لانے کے لیے کوشش کریں۔ اگر آپ خود تیار نہیں، آپ کے ساتھ تربیت یافتہ ٹیم تیار نہیں، اہل لوگ نہیں ہے، تو پھر آپ کی ہر کوشش محض فساد یا انتشار یا بغاوت کا باعث بنے گی، کیونکہ غیر تربیت یافتہ لوگوں کے ساتھ میدان میں نکلنا، محض ہجوم اور بھیڑ کے اثرے پر میدان میں نکلنا، یہ ایسا ہے جیسے کسی کے پاس کوٹے سکوں سے بری ہوئی ٹرک ہو اور اس کوٹے سکوں کے ذریعے سے وہ مارکیٹ کے اندر خریداری کرنا چاہتا ہے۔ تو جس طرح اس کوٹے سکوں سے بری ہوئی ٹرک والے مایوس ہوں گے، اسی طرح یہ لوگ بھی مایوس ہوں گے جو غیر تربیت یافتہ لوگوں کے ساتھ میدان میں نکلتے ہیں۔ اب اور بغیر میں تیاری کے میدان میں نکلنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں بہت بڑی جانی مالی نقصان اٹھانی پڑے گی۔ اب یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ ایک ظالم یا ایک جابر انسان کے منہ سے اپنا حق نکالنا یہ بڑی مشکل اور آزمائش کی گھڑی ہے، آزمائش والی کام ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان حالات میں کیا کیا جائے؟ تو دو راستے ہیں ہمارے سامنے۔
ایک میں نے گزارش کی کہ صبر کی، کہ انسان صبر کرے، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کی اور اپنا حق بخش دیا، یہ بڑے عظیم کاموں میں سے، امر میں سے۔ اور وَإِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ آپ کے حال سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، بے خبر نہیں کہ آپ اپنا حق چھوڑتے ہیں، اللہ ضرور اس کے بدلے آپ کو دیں گے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور جو آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے، آپ کا حق چھینتا ہے، کاتا ہے، آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان ظالموں سے بھی باخبر ہوں، ان سے بھی بدلہ لوں گا، ان سے بھی آپ کا باس پرس کروں گا۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ آپ ٹکر لے لیں، آپ عزیمت کا راستہ اختیار کریں، مشکل راستہ اختیار کریں۔ تو دوسرے راستے اختیار کرنے کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کو ان باتوں کا علم ہونی چاہیے کہ سنت رسول، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بات ہم نے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہے کہ 40 سالہ زندگی مکے کے اندر آپ کی ایسی تھی کہ آپ پر اعتراض کرنے والا کوئی بندہ نہیں تھا، یعنی آپ ایک اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے۔ پھر جب آپ نے تبدیلی لانی چاہی، انقلاب لانی چاہی، اصلاح لانی چاہی، تو سب سے پہلے 13 سال تک اللہ کے رسول نے مکے کے اندر کفار مکہ کی مشکلات برداشت کی، ان کی تکالیف برداشت کی، اور 13 سال تک ایک منظم لوگوں کی تربیت یافتہ اصحاب کی ایک جماعت تیار کرنے میں مصروف رہے۔ اسی دوران قریش کی جانب سے آپ کو بے پناہ آفر کیے گئے، بڑے بڑے آفر کیے گئے، لیکن اللہ کے رسول نے کسی آفر کو قبول نہیں کی، اور نہ ہی کفار کی تکالیف اور پر کوئی واویلا کی، کوئی فریاد کی، بلکہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھا۔ اور اسی کے نتیجے میں اللہ کے رسول کے پاس ایسی گروپ تربیت یافتہ لوگوں کی تیار ہو گئی جن کی مثال نہیں ملتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے قبل بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر انصار سے بیعت لینا چاہتے ہیں، تو انصار نے بیعت سے قبل ان میں حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اور انصار سے کہا کہ اے انصار، آپ کو پتا ہے مدینے والوں کہ آپ اللہ کے رسول کے ساتھ کس چیز پر بیعت کر رہے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ سرخ اور سیاہ لوگوں کے ساتھ جنگ پر بیعت کر رہے ہیں، آپ اپنے اموال کو تباہ و برباد اور اپنے اشراف کے قتل ہونے پر بیعت کر رہے ہیں، لہٰذا اگر اپنے اشراف کے قتل، اموال کی تباہی اور سرخ و سیاہ لوگوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ بیعت کریں۔ مطلب یہ کہ ظالم کے خلاف کڑا ہونا، اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہوں گے کہ آپ کے بچے یتیم ہوں گے، آپ کے خواتین بیوہ ہوں گے، آپ کے والدین بے سہارا ہو جائیں گے، آپ کے اقربا قتل ہو جائیں گے، آپ کے اموال تباہ ہو جائیں گے، آپ کے گھر بار ضائع ہو جائیں گے، آپ جلا وطن ہو جائیں گے، آپ کو بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑے گی۔ تو انقلاب یا تبدیلی یا اصلاح لانے کے لیے سب سے پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان باتوں کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہوں گے، اور جس تبدیلی یا انقلاب میں یہ باتیں نہ ہو، اس طرح مخالفت نہ ہو، تو محض دھوکہ اور فراڈ ہوتی ہے۔ اب جب اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہوں گے تو پھر رونا دھونا نہیں ہوگا اس راستے میں کہ جی ہم قتل کیے گئے، ہمارے بڑے قتل کیے گئے، ہمارے چھوٹے قتل کیے گئے، ہماری اموال تباہ ہو گئے، ہمارے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، بلکہ تبدیلی کے لیے ان باتوں کو پہلی آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے اور اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونی چاہیے۔ بدقسمتی اسے عصر حاضر کو دیکھا جائے تو عصر حاضر میں تبدیلی لانے کے لیے، انقلاب لانے کے لیے، اصلاح لانے کے لیے نہ تو لوگ خود تیار ہوتے ہیں ذہنی طور پہ، نہ تو ان کے پاس تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس گروہ اور جماعت اہل لوگوں کی ہوتی ہے، محض جوشیلے تقاریر ہوتے ہیں، محض عوام کی بھیڑ ہوتی ہے، ہجوم ہوتی ہے، اور محض ایک نعرے جذباتی لگتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے وہ انقلاب لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عصر حاضر میں انقلاب لانے کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے کہ لوگ دھرنا دیتے ہیں، حکومت وقت کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیتے ہیں۔
تو سب سے پہلے ہمیں قرآن و حدیث اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھنی چاہیے کہ قرآن کے اندر ڈرنے کی، حکومت وقت کے خلاف ڈرنے کی گنجائش موجود ہے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مدینے کی ریاست میں موجود ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ تو جواب نبی میں ملے گی کہ اسلامی ریاست کے اندر حکومت وقت کے خلاف ڈرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں قرآن و سنت سے وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ ایک مثال موجود ہے کہ تاریخ اسلام میں حکومت وقت کے خلاف، ریاست کے خلاف پہلا ڈرنا صوبائی تحریک عبداللہ ابن سبا کے ساتھیوں نے دیا تھا۔ عبداللہ بن سبا وہ جو ایک یہودی تھا لیکن مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے خود کو مسلمان ظاہر کر کے پورے عالم اسلام میں اپنا صوبائی نیٹ ورک بنا کے یہ لوگ مدینہ منورے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ دھرنا دے گئے، مدینے پر حملہ آور ہو گئے، اور خلافت اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے دھرنا دے گئے کہ آپ حکومت سے استعفیٰ دیں گے، اور آپ پر الزامات لگا دیے۔ آپ نے سارے الزامات کا جواب دیا، لیکن پھر بھی یہ دھرنا دینے والے باز نہ آئے، اور بالآخر اس کے نتیجے میں انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید فرمایا۔ اور اسی شہادت کے بعد امت مسلمہ کے اندر وہ فسادات شروع ہو گئے، وہ انتشار شروع ہو گئی، وہ بغاوتیں شروع ہو گئی کہ علی کرم اللہ وجہہ کا پورا 5 سالہ دور انہی بغاوتوں میں، انہی احتجاجوں میں گزرا، اور سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام اور جلیل القدر تابعین اس کے اندر شہید ہو گئے۔ ان فتنے اور فسادات کا نتیجہ تھا کہ قوم نے کربلا جیسے واقعہ کو دیکھا، اور انہی فسادات آج امت مسلمہ کی تفریق کا سبب بنی۔ تو خلاصہ یہ کہ حکومت کے حوالے سے پہلا دھرنا یہ صوبائی تحریک نے دی، اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی قوم نے حکومت وقت کے خلاف دھرنا دیا ہے، حکومت کے خلاف، تو ہمیشہ اس کے نتیجے میں فساد ہی آئی ہے، حکومت کی بدحالی ہی آئی ہے، افراتفری ہی آئی ہے، اور کمزوری ہی آئی ہے، کوئی خیر نہیں ملی۔ تو غرض دھرنا دینا حکومت وقت کے خلاف یہ مسائل کا حل نہیں ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ پھر لوگ ریاست کے خلاف نفرت اگلتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ کہ آپ اپنے ارد گرد ماحول میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب فریقین کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے، دو لوگوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے، تو جلد از جلد دانشور لوگ صلح کرتے ہیں آپس میں، کیونکہ اگر انہوں نے صلح نہ کی تو ان کا کوئی دشمن چھپا ہوا تیسرا فریق ان کی دشمنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دونوں فریقین کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور پھر یہ لوگ ایک دوسرے پر دعوے کرتے ہیں۔ تو یہی حالت ریاست کے خلاف بھی ہے کہ جب آپ ان کے خلاف سخت زبان استعمال کریں، انتشار والی زبان استعمال کریں، ان کو اپنا قاتل اور مجرم ٹھہرائے، تو ریاست اور عوام کے درمیان دشمنیاں پیدا ہوتی ہے، اختلافات پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، اور ریاست اداروں اور عوام کے درمیان انہی اختلافات اور نفرتوں سے پھر تیسری طاقت فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو نقصان پہنچاتی ہے، اور الزام یہ ایک دوسرے پر لگاتے ہیں۔ تو غرض جلسے اور جلوس، یہ بغاوت ہے، یہ انتشار، یہ فائدے کا سبب نہیں ہے، نہ ہی اس سے قوم کو فائدہ ملتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی تیسرا راستہ اس حوالے سے ہے عسکری طاقت کی استعمال کی، کہ ایک بندہ لوگ تلوار اٹھا دے، بندوق اٹھا دے، مسلح جدوجہد شروع کرے حکومت کے خلاف۔ تو تاریخ عالم پر نظر ڈالنے سے بھی یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ تلوار اٹھانا ریاست کے خلاف یہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ تلوار کے ذریعے سے یا بندوق کے ذریعے سے جب بھی انقلاب آتی ہے تو سب سے پہلے انقلاب اپنے بیٹوں کو کھاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہندوستان کے اندر سندھ کے ذریعے، سندھ کے راستے سے یہ بنو امیہ کے دور میں محمد بن قاسم کے ہاتھوں یہاں سے یہاں اسلام آئی تھی، اسی دور سے، بنو امیہ کے دور سے۔ لیکن پھر اسی خراسان کے علاقے سے بنو امیہ کے خلاف
جو بغاوت عباسی تحریک کے نام سے اٹھی تھی، اس کا روح روا بھی اسی خراسان کا ابو مسلم خراسانی تھا، اور یہاں سے تحریک زور پکڑتی گئی، اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب ہی بنو عباس نے بنو امیہ سے اقتدار چھینا، اقتدار لے لی اور بنو امیہ کا قتل عام کی، تو اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے ابو مسلم خراسانی کو قتل کیا۔ تو انقلاب ہمیشہ اپنے بیٹوں کو کاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سامراج سے آزادی حاصل کرنے کے بعد 1947 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جن لوگوں نے جو لوگ انگریز کے خلاف لڑے، ان کا حشر کیا ہوا، اور جو لوگ انگریز کے وفادار تھے آج ان کی اولاد کیا کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، قابل تحقیق ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر غیر آئینی قدم جب آپ اٹھائیں گے تو ان کو سب سے پہلے آپ کو اس کا نقصان اور خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ریاست کے اندر خصوصاً پشتون ریاست سے گلہ من ہے، پشتون ریاست سے ناراض ہے، لیکن ہم سوال یہ پیدا ہوتی ہے کہ صرف پشتونوں کے بیلٹ میں، مثلا کے پی کے اندر ہزارہ بیلٹ پرامن ہے اور پشتون بدحال ہے، بلوچستان کے اندر دیکھے، کراچی کے اندر دیکھے، جہاں پر یہ بدقسمت پشتون آباد ہے، یہ بدحالی کا شکار ہے، سڑکوں پہ ہے، چوکوں پر ہے، چوراہوں پر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی پشتون اس حوالے سے کبھی انہوں نے غور و فکر نہیں کی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پوری پاکستان کے اندر آپ دیکھیں واحد پشتون ایسی قوم ہے کہ جب بھی ریاست ان کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، یہ ہمارے مفادات کے خلاف ہے۔ تو نہ ماننے والی آواز سب سے پہلے پشتونوں کے بیڑ سے اٹھتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پشتون دنیا کی وہ بدقسمت قوم ہے کہ ان کے اندر کوئی قومی لیڈر نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خوشحال خان خٹک تھا ایک دور میں، جو مغل کے خلاف لڑ رہا تھا، بیچارہ تنہا مر گیا، اپنے بیٹے اس کے مخالف تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پشتونوں کے لیے باچاہان نے قربانیاں دی بڑی بڑی، لیکن تنہا رہ گئے۔ تو پشتون ایسی قوم ہے کہ جب اس کا کوئی قومی لیڈر نہیں، کوئی قومی نمائندہ نہیں، کوئی قومی ترجمان نہیں، ان میں ہر بندہ باپ ہے، ہر بندہ لیڈر ہے، ہر بندہ جاننے والا ہے، ہر بندہ سمجھدار ہے، تو ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا کوئی مؤثر آواز نہیں ہے، ان کے سیاسی قائدین کمزور ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے سیاسی قائدین ہیں، ان کی اسمبلیوں کے اندر آپ دیکھیں کہ جو مسائل ان کی اسمبلی کے اندر حل ہونے چاہیے، جو آواز اسمبلی کے اندر اٹھنی چاہیے، یہ آواز یہ چوک و چوراہوں پر اٹھاتے ہیں۔ یہ آواز جو مسائل اسمبلیوں میں حل ہونی چاہیے، آئین کے ذریعے، قانون کے ذریعے، یہ مسائل چوک و چوراہوں پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اتحاد اتفاق نہیں، ان کے اندر انتشار ہے۔ رائے دیتے وقت، اوٹ دیتے وقت یہ کبھی اہل لوگوں کو اوٹ نہیں دیتے، محض ہمدردی کی بنیاد پر دیتے ہیں، اندھی تقلید کی بنیاد پر دیتے ہیں، محض کسی سے عقیدت کی بنیاد پر دیتے ہیں، اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر اپنے نمائندوں کا انتخاب نہیں کرتے۔ پھر یہی وجہ ہے کہ اسمبلیوں کے اندر ہم دیکھیں ان کے نمائندے اپنا حق ادا نہیں کرتے، بلکہ اکثر بکتے ہیں، ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے ان کے نمائندے بکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مقتدر خلقوں کے ایک اشارے پر ان کے نمائندے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر جب اتحاد اتفاق نہیں ہے، ان کے اندر مضبوط قیادت نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ان یہ مسائل میں گرے ہوئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں پشتونوں کی تاریخ کو کہ جب بھی کسی قوم پر بدحالی آئی ہے، پاکستان کی آزادی ہو، افغانستان کی جنگ ہو، کشمیر کی جہاد ہو، جب بھی عسکری قربانی کا وقت آتا ہے تو پشتون ہر جگہ پہ دستیاب ہوتی ہے۔ تو ان کی زندگی انہی تیغ و تلوار کے ساتھ گزرتی ہے، ان بندوقوں کے ساتھ گزرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اسلام آباد دارالخلافہ پر چڑھائی کا موقع آتا ہے، پنجاب میں آتا ہے، ملک کے کسی بھی صوبے میں جلسے جلوس کا موقع آتا ہے، تو پشتون ہر جگہ پہ دستیاب ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے گھر میں بیٹھنا مزہ نہیں دیتا، ہر جگہ پہ آپ دیکھیں دھرنے ہیں یا احتجاج، جلسے جلوسے ہیں یا بغاوتیں ہیں،
شورشیں ہیں، سب جگہ آپ کو پشتون بدقسمت نظر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر امن نہیں، ہر وقت افراتفری ہے، انتشار ہے، بدعقلی، بدامنی ہے، بدخالی ہے۔ لہٰذا جب تک ان کے اندر قومی قیادت نہ ابھرے، جب تک ان کے اندر قیادت پیدا نہ ہو جائے، جب تک ان میں سمع اطاعت کا جذبہ پیدا نہ ہو جائے، جب تک ان کی مضبوط قیادت سامنے نہ آ جائے، جب تک چوکوں چراہوں کی بجائے یہ اپنے مسائل ایمان کے اندر حل کرنے کی کوشش نہ کرے، تب تک یہ اسی طرح بدخال رہیں گے۔ خلاصہ کلام کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے اور میثاق مدینہ کے عشق کا مطالعہ کرنے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ چاہے آپ کتنا طاقتور کیوں نہ ہے، ہمیشہ آئین کی پاسداری کرے، قانون کی پاسداری کرے، کسی بھی ایسی تحریک کا ساتھ نہ دے، کسی بھی ایسی جلسے جلوس اور ہجوم کا ساتھ نہ دے، کسی بھی ایسی نعرے کا ساتھ نہ دے، کبھی بھی ایسے قائد کے پیچھے نہ پڑے جس تحریک کا یا جس نعرے کا مصدر آپ کو قرآن یا حدیث یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ملتا ہو۔ محض اپنی خیال، اپنی فکر، اپنی خواہش کے پیچھے آپ نہ جائے۔ اسی طرح بصورت دیگر اگر آپ قرآن و حدیث یا سیرت طیبہ کو چھوڑ کے اپنے خیال کے پیچھے جائیں گے، کسی قائد کے نعرے کے پیچھے جائیں گے، آپ کو ہمیشہ رسوائی ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ اور یہ سماج کے اندر رہتے ہوئے ہر بندے کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہر اس بندے کے ساتھ کم از کم لا تعلقی کرے جو آئین کے خلاف قدم اٹھاتی ہے یا ایسا قدم اٹھاتی ہے جس کا ثبوت حوالہ قرآن و حدیث اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ملتا ہو۔ خدا کے لیے خود اپنے اوپر رحم نہیں کر سکتے تو اپنی اہل و عیال پر یا اپنی بچوں پر رحم کرے اور ان کو ایک پرامن، خوشگوار اسلامی ماحول فراہم کرو تاکہ ہمارے بچے ایک پرامن، خوشحال اور سودحال ماحول میں زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔